نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی ازواج سے، بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور سارے مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن اوپر سے ڈال لیں، من جلابیبہن اپنی جلابیب یا چادروں میں سے، ذالک یہ ادنا قریب تر ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین پھر نہ ستائی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم۔ یہاں پر خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی، حکم اللہ تعالی کا ہے، عمل عورتوں نے کرنا ہے، لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے، قل کہیے۔ ایسا انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ڈائریکٹ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو ان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بسا اوقات ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ خطاب ہے اہل ایمان سے۔ ازواج مطہرات کو کچھ کہنا مطلوب تھا تو براہ راست خطاب ہے ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم اگرچہ ازواج مطہرات سے متعلق ہے، آپ کی بیٹیوں سے متعلق اور سارے مومنوں کی عورتوں سے متعلق ہے، لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر۔ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، عمل خواتین کو کرنا ہے، کہلوایا آپ سے جا رہا ہے تاکہ مزید تاکید ہو جائے۔ کس کس کے لیے ہے یہ حکم؟ قل لازواجک، کہیے اپنی ازواج سے۔ آپ کی ازواج تمام امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے رول ماڈل ہیں، اس لیے ان سے ابتدا کی گئی۔ عمل کی ابتدا اپنے گھر سے۔ و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، بنت کی جمع بنات، مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں، یہ ساری امت کی بیٹیاں نہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں سے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا النساء المؤمنات، بلکہ کیا کہا گیا؟ نساء المؤمنین۔ المؤمنین، مؤمن کی جمع مؤمنین، اور اس پر جب ال آ جاتا ہے تو کیا معنی ہوگا؟ سارے کہ نہیں، یا صرف اس دور کے؟ المؤمنین میں کیا مدینہ والے مومن، یا کسی خاص خطہ ارض کے رہنے والے مومن، کسی خاص دور کے رہنے والے مومن، یا سارے مومن؟ سارے مومن، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس دور کے لیے تھی، کیونکہ اس دور میں مدینہ میں منافق رہتے تھے، تو ان کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی بری حرکتوں سے مسلمان عورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ان کے خیال میں چونکہ منافق باقی نہیں ہے، اس لیے حکم بھی باقی نہیں۔ جس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی منافق نہیں رہا، وہ اپنے اس دعوے کے لیے کیا دلیل پیش کریں گے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں مدینہ کا ماحول بڑا خراب تھا، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود تھے، اور آج کا ماحول جبکہ آپ بیچ میں موجود نہیں ہیں، اس دور سے کہاں بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ خرابیاں جن کی توقع وہ اس دور میں کرتے ہیں وہ آج ساری ختم ہو چکی ہیں؟ وہ سارے اسباب اور وجوہ اور علتیں جو اس حکم کے پیچھے تھیں اس دور کے لیے، کیا وہ آج کے دور میں اسباب اور وجوہ اور علل موجود نہیں ہیں؟ پھر محض اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر، محض اپنی عقل کل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا
کہ یہ حکم آج کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے تھا نہ تو گرامر کے اعتبار سے درست بیٹھتا ہے، نہ ہی عقل اس کو درست مانتی ہے، اور نہ ہی حالات اس کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ کوئی اس کے مقابل نص صریح ہونی چاہیے. یعنی قرآن کی آیت کو میں اور آپ اپنی خواہش نفس سے تو منسوخ نہیں کر سکتے، یا اس کے حکم کو. اس کے لیے کوئی قرآن پاک ہی کی اور آیت ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، یا پھر کوئی حدیث ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، یا پھر مسلمانوں کا کوئی طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ یہ ابتدائی دور کا حکم تھا، بعد میں ضرورت نہیں رہی. یا وہ اسباب ختم ہو جانے چاہیے جن اسباب کی بنا پر کوئی حکم دیا جاتا ہے. جب اسباب بھی وہ ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں، موجود ہیں، تو پھر حکم کہاں سے ختم ہو سکتا؟ ایسا کہہ کر محض لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگ بھی اس لیے بے وقوف بننا چاہتے ہیں کہ وہ بات ان کی بھی خواہش نفس کے مطابق، ان کی بھی مرضی اسی سے پوری ہوتی، کہ ہم کسی کے ذمے الزام دھر کے یا کسی کی رسپانسبلٹی پر خود اللہ کے حکم سے باہر نکل آئیں. ایسے سب لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 66 اور 67 پڑھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. یعنی قرآن کے حکم کو اس طرح مذاق میں نہ ٹالا ہوتا، اللہ کے حکم کو اتنا ہلکا نہ سمجھا ہوتا، کاش ہم مان لیتے. اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، اپنے لیڈرز کی، ہم تو ان کو فالو کرتے رہے، انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن یا اللہ ہماری قوم میں کچھ بڑے لیڈر ایسے سمجھدار آئے تھے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھی، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ حکم صرف مدینہ کے لوگوں کے لیے تھا تو ہم نے ان کی بات مان لی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. کیونکہ آج ہم سب کی کمزوری کیا ہے، یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہمارے لیے یہ بات بڑی خوشنما ہوتی ہے یہ کہہ دینا کہ وہ فلاں پی ایچ ڈی اسکالر، وہ فلاں عالم فاضل شخص یہ فتویٰ دے رہا ہے. ہم تو عام عوام ہیں، ہماری تو عقل کام نہیں کرتی، ہم کو تو قرآن کی ایک سیدھی سادی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم نے تو سارا کچھ انہی پہ چھوڑ دیا تھا، وہ جو کہیں گے اسی پر ہم عمل کر لیں گے. ہم تو انہی کا منہ دیکھتے رہے، انہی کی راہ تکتے رہے، انہی کے لاجک سنتے رہے، اس لیے ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. تو انہوں نے ہم کو اصل رستے سے بھٹکا دیا، دور کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اس وقت وہ فریادیں کریں گے یا اللہ ان کو عذاب میں سے دگنا دے، ایک ان کے خود بھٹکنے کا اور ایک ہمیں بھٹکانے کا. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج کہ یہ ہماری مصیبت کا سبب بن گئے، ہمارے عذاب کا سبب بن گئے. اس وقت تو بڑوں کو فالو کرنے والے اور دوسروں کی نام نہاد بڑائیوں سے متاثر ہو کر قرآن و سنت کے عمل کو چھوڑ دینے والے پھر ایسی فریادیں کریں گے، لیکن وہاں تو یہ سب کچھ کام نہ آئے گا. نہ تو واپس پلٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ رسول کی اطاعت کا وقت دوبارہ ملے گا، نہ ہی موقع ملے گا. اس لیے جو کچھ کرنا ہے اپنی عقل سے سوچ کے کریں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر، اپنے آپ کے ساتھ سچے اور کھرے ہوں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، اور کیا واقعی کسی اور پر ذمہ داری ڈال کر ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ کیا قیامت کے دن ہمارا یہ کہنا کہ فلاں نے مجھ کو بھٹکایا تھا فائدہ دے گا؟ اور لوگوں پر ذمہ داری ڈال کے خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے
دستبردار ہو جانا ہمارے کسی کام آئے گا؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے. جیسے سورۃ لقمان میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بیٹے کی مثال دے کے بات سمجھائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیونکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں سوچ سکتا، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہو سکتا، اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا. باپ ہمیشہ بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں بھی صرف اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ جو مسلمان عورت ہے اس کو یہ حکم مان لینا چاہیے کافی تھا، لیکن ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حکم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں تو وہی حکم پھر جب وہ عام مومن عورتوں کو دیتے ہیں تو عام مومن عورتوں کو اس حکم کے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے خیر خواہ ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وہ جو اپنی ازواج کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں، اپنی بنات کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں، وہی چیز وہ ساری مومن عورتوں کے لیے پسند کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ مومن عورتوں پر کوئی ناروا پابندی لگائی جا رہی ہے، کوئی ناجائز مشقت ان پہ ڈالی جا رہی ہے، کوئی ایکسٹرا بوجھ لادے جا رہے ہیں، یا ان کو ستانا مقصود ہے، یا زندگی کے میدان عمل میں ان کو پیچھے رکھنا مقصود ہے، یا کوئی کانسپریسی کی جا رہی ہے مسلمان عورتوں کے خلاف. نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ سب خواتین کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. یدنین، ادنا یدنی ادنا، یہ لفظ قریب کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. ادنا یدنی ادنا، قریب کرنا، جھکانا اور لٹکانا. المنجد جو عربی کی ڈکشنری ہے اس میں آتا ہے ادنا سطر، پردہ لٹکانا. اور یہاں پر لفظ یدنینا الا نہیں ہے، یدنینا الا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صلے کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے. پیچھے بھی یہ مثال دی جا چکی، مثلا شہد لی ہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا ہوتا ہے، شہد علا ہو تو کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے. اسی طرح ادنا الا ہو تو معنی ہوگا ریپ کرنا، قریب کرنا، لپیٹنا. لیکن اگر ادنا الا ہو تو اوپر سے لا کے لٹکانا معنی ہوتا ہے. یعنی یدنین علیہن کا معنی کیا ہوگا؟ الا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر. تو اوپر کہاں سے؟ کندھوں سے نہیں. جسم کا سب سے اوپر کا حصہ سر ہے، یعنی چادر اس طرح اوڑھیں کہ سر سے لا کر اس کا بعض حصہ لٹکائیں، یہ معنی ہے. یدنین علیہن کیا؟ من جلابیبہن. من کا کیا مطلب ہے؟ بعض، کچھ حصہ. جلابیب کس کی جمع ہے؟ جلباب کی جمع ہے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے. دوپٹے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خمار، جس کا ذکر سورۃ النور میں گزر چکا ہے. اور دوپٹوں کو خاص طور پر سینے پہ ڈالنے کے لیے کہا گیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور بیسیکلی وہ گھر کے اندر کا لباس تھا کہ گھر کے اندر جہاں ان کے محرم رشتہ دار بھی ہوں گے اور بعض اوقات نامحرم بھی ہوں گے، تو اس میں خصوصی طور پر سینہ عورت کی زینت کا حصہ ہے، وہ اس کے چھپانے کا خاص اہتمام کریں، اسے نمایاں نہ کریں. لیکن گھر سے باہر جب نکلیں، اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے جب وہ بڑی چادر اوڑھیں، یعنی جلباب گھر کے اندر کا ڈریس نہیں ہے، جلباب گھر کے باہر کا ڈریس ہے. اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اطمینان سے چلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی ہوتی تھی. یعنی جب یہ حکم آیا
تو انصار کی خواتین نے کس طرح عمل کیا کہ سیاہ رنگ کی چادریں اوڑی. سیاہ رنگ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اس میں زینت نہیں ہے اور میل خورا رنگ بھی ہے. تو سیاہ رنگ کی چادریں اوڑی، لیکن صرف چادریں نہیں اوڑی، یہاں ان کا طرز عمل بھی بتایا جا رہا ہے کہ چادر پہن کے وہ بازاروں میں دوڑتی پھرتی نظر نہیں آتی تھی یا جوتے چٹکھاتی ہوئی نہیں پھرتی تھی، بلکہ سکون اور اطمینان سے چلتی تھی، جس کا ذکر سورۃ النور میں بھی کیا گیا تھا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں تاکہ ان کی خفیہ زینت کہیں ظاہر نہ ہو جائے، یا زینت کی چیزوں میں سے جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، ایسا کوئی زیور ہے یا وٹ ایور، کیونکہ زینت کی ڈیفینیشن پیچھے ہو چکی ہے کافی ڈیٹیل سے. یعنی چال ایسی نہ ہو کہ زینت نمایاں ہونے لگے یا تبرج کا سامان بننے لگے، جس میں عورت کے فگرز بھی ہیں. ظاہر ہے اگر عورت اکڑ کر چلے گی، بہت ہاتھ مار کے لیفٹ رائٹ کرتی ہوئی چلے گی، یا پاؤں مار کے چلے گی، یا ادھر ادھر دیکھتی ہوئی، کوئی سکون اطمینان اور وقار نہیں ہوگا اس میں، یا سڑک پہ چلتے ہوئے خوش گپیاں کر رہی ہے، ادھر سے ادھر سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، اور سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی؟ یعنی باوقار انداز کے خلاف ہوں گی. ایک مسلمان عورت کی چال ڈھال لباس بازار کے اندر اور گھر میں اور کسی پارٹی میں فرق ہوتا ہے. تو جلابیب دراصل جلباب کی جمع ہے، جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صرف جلباب لپیٹنے کا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چادر ضرور لیتے ہیں لیکن سر پہ نہیں ڈالتے، چادر صرف کندھوں تک رکھتے ہیں، اور وہ کندھوں تک اس طرح ہوتی ہے کہ بس صرف اس کو ریپ کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ریپ کرتے ہیں. یہاں صرف ریپ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی عربی کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں، کہیں سے بھی جا کے کھول لیں کہ یہ لفظ جو ہے یدنینا، یہ ادنا باب افعال سے ہے. افعال میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ فعل کو متعدی بنا دیتا ہے، یعنی لٹکنے کی بجائے کیا معنی آئے گا؟ لٹکانا. ٹھیک ہے، اور جب لٹکانے کا معنی آئے اور علیہن آئے کہ اپنے اوپر سے، تو اوپر کا آغاز کندھوں سے نہیں ہوتا، اوپر سے مراد سر ہے. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ سر کا لفظ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں، کہ سر ڈھانپو. تو جب سر کا لفظ نہیں تو یہ یدنینا علیہن کا معنی کہاں سے نکلے گا پھر؟ ادنا علا کا معنی کندھوں سے نہیں نکلے گا، کندھوں پہ ڈالنے سے تو یدنینا الیہن ہو جاتا ہے معنی، جس کا معنی ہے ریپ کرنا. الا اور علا میں فرق ہے نا، یعنی اگر آپ چادر اس طرح پہن رہے ہیں کہ کندھوں سے شروع کیا آپ نے اور کندھوں سے لے کر آپ نے اس کو رائٹ سے لیفٹ کیا یا لیفٹ سے رائٹ کیا، تو یہ لٹکانا تو نہیں ہوا نا، کیا ہوا؟ ریپ کرنا ہوا. اور یہ اس وقت معنی نکلتا ہے جب یدنینا کے بعد الا کا لفظ آئے. لیکن جب یدنینا علیہن تو چادر کو آپ کو تھوڑا اور اوپر لانا پڑے گا، یعنی سر تک، اور سر پہ لا کر اس کا کچھ حصہ لٹکانا پڑے گا، جسے آپ گھونگھٹ کہیں، نقاب کہیں، کچھ بھی کہیں. یہ مختلف طریقوں کے جو لباس ہیں ان میں مختلف انداز سے اس کو پھر انٹرپریٹ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھیں کہ ایک ہی بڑی چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹتی تھی، کیونکہ عموماً لباس جو تھے وہ سادہ تھے. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی مدنی زندگی میں معاشی حالت کیا تھی، سب جانتے ہیں نا. معاشی طور پر مسلمان بے حد کمزور تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شادی کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے، یعنی ان کے پاس اگر شادی کے دن نئے کپڑے پہننے کو نہیں تھے تو عام حالات میں کتنے کتنے سوٹ ہوں گے ان کے پاس، اور کتنے کتنے لاکھ کے، اور کیسی کیسی کڑھائیوں والے. ایسی تو کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بہت ہی سمپل ڈریسز ہوتے تھے کیونکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو سمپل ڈریسز ہوتے تھے اس کے اوپر ایک سنگل چادر، اس کو لپیٹ کے، اس کا گھونگھٹ کھینچ کے اپنے کام کو نکل جانا کافی تھا.
لیکن بعد کے ادوار میں جب خوشحالی آئی اور مسلمان خواتین کے پاس لباس کی اور زینت کے سامان کی کثرت ہو گئی تو پھر وہ ایک چادر سنبھالنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، کیونکہ ایک چادر کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اور ہوا سے چادر اگر اڑتی ہے تو سمپل ڈریس میں تو اگر کچھ کھل بھی جائے تو اندر بھی ایک سمپل ڈریس ہے، زینت کی نمائش تو نہیں ہے نا، کیونکہ قرآن میں پھر حکم زینت چھپانا ہے اور جلباب کا مقصد بھی زینت چھپانا ہے۔ اب اگر وہ چادر کھل جاتی ہے اور اندر آپ زینت سے لدے ہوئے ہیں تو مشکل پیش آ گئی، تو اس کا حل کیا نکالا گیا کہ اس چادر کو سی لیا جائے۔ وہ چادر جب سی گئی تو برقع کہلائی، پھر اس میں جدتیں اور نئی نئی کریٹیوٹی آئی اور طرح طرح کے اس میں ڈیزائن بنے، اور بنتے بنتے کبھی وہ قمیض کی طرح سکڑ گئے، کبھی وہ قمیض اور اس میں کوئی فرق نظر نہ آیا، کبھی وہ چادر کی بجائے کوٹ لگنے لگا، یعنی اس کا حلیہ کچھ سے کچھ بنتا گیا۔ اور جو اصل مقصد تھا جلباب کے اوڑھنے کا کہ وہ جسم کے فگرز کو بھی چھپائے، وہ زیور کو بھی اندر کے چھپائے، وہ اندر کے جو خوبصورت لباس ہیں ان کو بھی چھپائے، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کوئی برقع نہیں اور کہیں نہیں برقع پہننے کا لکھا، وہ بالکل درست کہتے ہیں، کہیں نہیں لکھا وہ برقع پہنو، لکھا یہی ہے کہ چادر بڑی اوڑھو جو سر سے پاؤں تک کو ڈھانپ لے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے پھر اس کو کبھی گاؤن کا نام دیتے ہیں، کبھی عبایا کہتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ ہر علاقے، ہر موسم، ہر رنگ اور ہر ذہن کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، جو جو اسلام کو وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس حکم کو اپنی سہولت کے مطابق ڈھال لیا۔ اس سارے طریقے میں کچھ شکلیں تو اصل روح سے مطابق تھیں، لیکن کچھ صورتیں جو تھیں وہ روح سے بہت دور ہو گئیں۔ یعنی چادر کو سیدھا اوڑھنے کی بجائے اگر سی لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو کیا کیا، بیچ میں سے ایک سلائی لگائی اور اس کو بس چادر ہی کی شکل میں رہنے دیا گیا، تھوڑا بہت اس کے بازو بیچ میں سے نکال لیے، کہیں سے اس کے ربن وغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ڈوری وغیرہ سے باندھ دیا گیا آگے سے اور کام چلا لی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ ڈوری نہیں باندھی جاتی تو بٹن لگا لیے، کچھ نے زپ لگا لی۔ یہ مختلف شکلیں تھیں اپنی سہولت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپنے کی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، مسلمان عورت کا لباس ایسا لباس ہو جو اس کی آئیڈینٹی ہو کہ یہ مسلمان عورت۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان عورت ایسا لباس پہنے کہ وہ پہچانی جائے، اور اگر آپ ایسی چادریں اوڑھیں گے اور منہ بھی ڈھانپ لیں گے تو پہچانے کہاں سے جائیں گے؟ یہاں پہچان سے مراد ان کی شکل پہچاننا نہیں ہے، یہاں ان کا بحیثیت مسلمان کے پہچانا جانا مراد ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں پہچان لی جائے کہ کون خاتون جا رہی ہے، اس کے لیے تو پھر چادر اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر زیادہ اچھی پہچان ہوتی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مسلمان بھی موجود ہوں اور نان مسلمز بھی ہوں، تو مسلمان عورتیں ایسے ڈریس میں نکلیں، ایسی چال اختیار کریں، ایسے طریقے اختیار کریں کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے پہچانی جائیں، اپنے ڈریس سے پہچانی جائیں۔ تو یہ حجاب یا جلباب کا اوڑھنا، بڑی چادر کا لے کر نکلنا مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے، یہ اس پہ ظلم نہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ ہٹ جاتی ہے اس سے، یہ اتر جاتی ہے، اگر وہ اس کو اتار پھینکتی ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، وہ کسی بھی مخلوط معاشرے میں نہیں پہچانی جائے گی کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، اور پھر یہ کہ سلام میں پہل کرنے والے کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، پہل کرنے والے کو اجر زیادہ ملے گا، اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے، اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے۔ اب اپنے ملک میں تو چونکہ میجورٹی مسلمان ہے
آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کالج میں، کہیں پر بھی ہیں، تو جہاں بھی کوئی مسلمان عورت نظر آتی ہے آپ کراس کرتے ہیں، آپ کا آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے. خاص طور پر بازار میں آپ ہوتے ہیں تو مسلمان عورت اپنے لباس سے فوراً پہچانی جاتی ہے، وہ آپ کو سلام کرنے میں پہل کر رہی ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا نمونہ کہ مسلمان آپس میں لیے دیے نہیں رہتے، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں. وہ رنگ اور نسل سے نہیں پہچانے جاتے، وہ مسلمان ہونے سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں سارے مذاہب کٹھے ہیں، آپ صرف اسی ایک پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جس کے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتے، یعنی سلام کو رواج دینا اور سلام کرنا، تو آپ کا جو سلام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اس کو آپ کیسے دے سکتے ہیں، اس پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں جب پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ کون کیا ہے. کیونکہ ذاتی طور پہ مجھے اس کا تجربہ ہوا جب فرسٹ ٹائم میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پر سکھ بھی، ہندو اور بھی ایشین بہت سے تھے. تو میں جب یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو میں جو بھی کوئی نظر آ جاتی خاتون تو میں سلام کرتی تھی. اب بعض لوگ گھور کے دیکھتے تو چلے جاتے کہ کیا کہہ رہی. اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ سکھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہیں پنجابی ایشین کمیونٹی سے، کیونکہ وہ سٹائل، چلنے کا، بات کرنے کا، بال بنانے کا، قمیص کا، شلوار کا، دوپٹے کے سٹائل کا، جوتے کا، وہ 99% ریزمبل کرتا تھا. اب اگر آپ بے شک ایک خاص خطے سے ہیں، آپ کا اپنا ڈریس ایک جیسا ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اس میں وہ نہ پہنو، کیونکہ ہر علاقے کے خاص مزاج ہوتے ہیں، آپ کو موسم کی مناسبت سے مخصوص قسم کے لباس پہننے پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ گھر سے باہر ہیں، کمیونٹی سے باہر ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کیسے ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں؟ مسلمان عورت کس سے پہچانی جائے گی؟ لباس سے پہچانی جائے گی. کچھ عرصہ پہلے مجھے بحرین جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک اسلامک سینٹر تھا، ڈسکور اسلام. اس کے انٹرنس کے ساتھ ہی ایک ڈسپلے بورڈ تھا، اس پہ کچھ خواتین کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو لاوارث تھی اور مورچریز میں تھی اور نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ کس مذہب اور کس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ انہیں دفنایا جائے، کہ جلایا جائے، کہ ان کو بہایا جائے یا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، لوگ چوری چھپے ایسے ممالک میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کسی گھر میں دھوئیں سے دم گھٹ کے مر گئے، اب نیبرز کو بھی کوئی پتا نہیں، راستے میں گرے پڑے ہیں، کہیں ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کو خبر نہیں. بعضوں کے پاس تو آئیڈینٹی کارڈ ہے یا کچھ ہے، اس سے پہچان ہو جاتی. اب اس کو دیکھ کے مجھ پہ جو وحشت طاری ہوئی، اس قدر خوف آیا کہ مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی اس آئیڈینٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اگر اس کے شکل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کا حجاب تو اس کا گواہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے، اسے جلایا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، خواہ اس کا کہیں کوئی وارث موجود نہیں ہے. تو حکمت اور علت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ ذالک ادنا ان یعرفن، اس ادنا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادنا ان یعرفن، کہ پہچاننے میں سہولت ہوگی. کس بات کے پہچاننے میں؟ کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور پھر اس کا وہ لباس اس کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا، وہ آڑ بن جائے گا. حجاب محض کپڑے کا حجاب نہیں، وہ برائیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے. جب آپ ایک خاص طرح کے ڈریس میں ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے ایسا معاملہ کرے، آپ سے کوئی غلط توقع رکھے، کیونکہ آپ اپنی نمائش کر کے نہیں جا رہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، وہ اذیت نہ دی جائیں گی. لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے جلباب نہیں اوڑی، آپ نے ایسا ڈریس پہنا کہ آپ کے فگرز نمایاں ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں کا حسن نمایاں ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کا حسن نمایاں ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ کر غیر مردوں کو برے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو دل بہت پاک ہے، ہم کسی بری نیت سے تبرج نہیں کرتے یا اپنی زینت کا اظہار نہیں کرتے، بس ہمیں شوق ہے، اچھا پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، اس لیے کرتے ہیں. یہ جو تم دیندار لوگ ہو بڑے ہی تنگ ذہنیت کے ہو، تمہیں تو اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں کہ لوگوں کی نیتوں پہ شک کرو. یہ نیت کی شک کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں ایک فطری کشش رکھ دی ہے.
دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، اور یہ معاملہ چند مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آپ سے اٹریکٹ ہو رہا ہو، لیکن اگر ہزاروں میں سے چند ایک بھی ہو جائیں تو نقصان تو پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اس لباس میں ہوگی، کسی کو اٹریکشن والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، انداز تمہارا باوقار ہوگا، نگاہیں تمہاری یغضضن من ابصارہن ہوگی، تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ تم سے کوئی غلط توقع رکھے، کوئی تمہارا پیچھا کرے، کیونکہ اسے یہاں سے ملنا کچھ نہیں، وہ مایوس ہے آپ کے طرز عمل سے، اس کے لیے یہاں کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو محفوظ ہے۔ محسنات کا لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں اسی لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ محفوظ عورتیں تھیں، کیونکہ اس دور میں لونڈیوں کا لباس شرفائے عرب کی عورتوں کے لباس سے فرق ہوتا تھا۔ یعنی دور جاہلیت میں بھی جو شرفاء کی خواتین تھیں یا وہاں کا جو اشرافیہ تھا یا ایلیٹ تھا، ان کے ہاں ڈریس میں فرق ہوتا تھا لونڈیوں کے مقابلے میں۔ لونڈی کے لیے رخصت یا سہولت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ تو ایک کام کرنے والی عورت ہے، اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم عام گھروں میں ماسیوں کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ماسیاں پھر آزاد عورتیں ہیں، لیکن ایک ماسی جو بیچاری کام کر کر کے تپی پٹی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے جو ایک ناز و نام میں پلنے والی عورت کے اندر ہو سکتی، کیونکہ عورت کے لیے صرف اس کا جسمانی حسن نہیں، اس کا سٹیٹس، اس کا رہن سہن، اس کی جو ناز و نعم اللہ نے دیے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام عورت جو بیچاری ایک گھر سے برتن دھو کے نکلتی ہے تو دوسرے میں برتن دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ بگڑے ہوئے، اس بیچاری کو بال درست کرنے کا موقع نہیں، اس کو اپنی سکن کی کیئر کرنے کا، اپنی جسمانی فٹنس کا، اپنے باقی کسی بھی اٹریکشن کی چیز کی طرف توجہ کرنے کا کوئی موقع نہیں، اس کے لیے پھر حکم سہل ہے۔ لیکن باقی مومن عورتیں جو محسنات کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم۔ کب؟ اس حکم پر عمل کرنے کے بعد۔ ہم اللہ کو غفور الرحیم کب کہتے ہیں؟ جب ہم اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہوتے، جب ہم اس حکم کو مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، مختلف عذر، بہانے، وجوہات بتا کر، اس وقت ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے، کیا کریں، کوئی بات نہیں، یہ تو دور ہی ایسا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا یہ کہ ہماری نیتیں تو بہت صاف ہیں، اللہ کو پتا ہے ہمارے دل بہت اچھے ہیں، حالانکہ اپنے نفسوں کی پاکی بیان کرنے کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء۔ اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، مت پاکیزگی نفس کے دعوے کرو، مت پاکیزگی دامن کی باتیں کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص خود اپنے آپ کے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے بار بار یہ جتلاتے رہنا کہ ہماری نیتیں بڑی صاف ہیں، ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہمارے خیالات بڑے نیک ہیں، یہ سیلف پریز میں آ جاتا ہے، خود پسندی میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں عملی طور پر کیا ہوا، یعنی اس حکم پر عمل کیسے ہوا۔ ایک تو میں نے آپ کو حضرت ام سلمہ کی روایت بتائی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے جائیں، تو عورتوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض کے پاس چادر نہیں ہوتی، یعنی ہم کیسے جائیں، ہمارے پاس جلباب نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ شاید آپ لوگوں کو سمجھنا ہے جن کے پاس ایک وقت میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ مجھ جیسوں سے پوچھے کہ یقین کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب میرے پاس ایک سکارف کے سوا دوسرا نہیں تھا، یہ زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسرا میں واقعی نہیں خرید سکتی تھی۔ تو ایسے میں
مدینہ کے معاشی حالات تو اس سے بھی کہیں تنگ ہوں گے جو آج کے دور میں کسی شخص پر طالب علمی کے زمانے میں گزر سکتے ہیں. تو اس تنگی معاش کے زمانے میں ہر عورت کے پاس بڑی بڑی چادریں نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کے حکم کو سمجھتی تھی. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا چونکہ چادر نہیں ہے اس لیے اب نکلنا تو ہے، اللہ کو پتا ہے چادر نہیں ہے، چلتے ہیں ایسے ہی سیر کر آتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو اسے کوئی دوسری بہن چادر دے دے. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائے، یعنی پھر عاریتن لے لے، ادھاری لے لے، عادتن نہیں عاریتن. ایک ہوتا نا عادتن کپڑے مانگ مانگ کے پہننا اور ایک دوسرے کے پہننا، یہ اخلاقی طور پہ کوئی اچھی بات نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب یہ پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن مجھے جیسے کنوے کیا گیا کہ بعض لوگ کہیں سے کسی بوتیک سے کپڑے لے آتے ہیں، پھر کسی فنکشن میں پہنتے ہیں، پھر واپس جا کے کہتے ہیں یہ صحیح پورے نہیں ہے. معلوم نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال کسی نے بتایا کہ زیور کے ساتھ ایسا ہی کوئی کرتے ہیں کہ جاننے والے ہیں جیولر ان کے، تو ایک دفعہ وہ کوئی بیچ میں سیٹ لے بھی لیا، لیکن ایک دفعہ لے کے وہ کہا نہیں یہ تو یہاں سے ٹھیک نہیں وہاں نہیں، اور کسی ایک فنکشن میں پہن کے پھر لوٹا دیا. تو کچھ لوگ تو ہیبچول ہوتے ہیں کہ ان کو کپڑوں کی نمائش کرنی ہوتی ہے. مثلا ایک گھر میں اگر 2-3 بہنیں ہیں تو بدل بدل کے وہ اس کے پہن رہا، وہ اس کے پہن رہا، اس کے پہن رہا. مقصد کیا؟ صرف نمائش، کہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہمارے پاس بہت کپڑے. تو بہرحال یہ تو ایک اور موضوع تھا، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا کہ اس کو اس کی بہن چادر دے دے. یہ نہیں کہا اچھا مجبوری ہے ایسے ہی چلی جاؤ، گھر کے کپڑوں میں ہی چلی جاؤ. نہیں، جو حکم ہے وہ حکم ہے. پھر کسی نے کہا ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا جا کے دعا میں شریک ہو جاؤ. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمان عورت کو چادر پہنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل نہ رہے یا ضرورتاً گھر سے نہ نکلے یا اس کو گھر میں قید کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے. نہیں، نکل سکتی ہے لیکن شرط کے ساتھ، اللہ کی حدود کو پورا کرتے ہوئے. پھر ایک اور روایت ہے متفق علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تو بعض عورتیں بھی آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے چادروں میں لپٹی ہوئی آتی. نماز کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو اندھیرے کے سبب انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا. اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چادر یا گاؤن کے باوجود بھی آپ کی پہچان ہو سکتی ہے. اسی کو الا ما ظہر منہا میں شمار کیا گیا ہے. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. کہ ایک عورت نے جلباب اوڑھا ہوا ہے، گاؤن پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جان پہچان کے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں. اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، کہتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. امہات المومنین شب کو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی. ایک روز حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت طویل جسامت رکھتی تھی، شب کو قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے. انہیں دیکھ کر گویا ہوئے، سودا میں نے آپ کو شناخت کر لیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حد الوسع اپنی بیوٹی، اپنے ان تمام چیزوں کو چھپانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ایک پالکی میں بیٹھ کے نکلے. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہندوستان میں کہ خواتین جب نکلتی تھی تو گاڑی پہ اگر بیٹھی تو گاڑی میں بھی پردے لگے ہوئے ہوں، یا یہ ہے کہ ٹانگے پہ بیٹھی یا پالکی میں تو اس کو بھی کور کیا ہوا. یہ پھر ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹریم ہے. کیونکہ چادر تک کا تو کہا ہے، اور چادر عورت پر ڈالنے کو کہا ہے، ٹانگوں اور گاڑی پہ نہیں. وہ ایک ایکسٹرا کیئر ہے، وہ آپ نے اپنی ویسے کوئی بڑے ہونے کی نمائش کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ جب ہم پھر حد سے بڑھتے ہیں تو ریئیکشنز ہو جاتے ہیں، اور وہ ریئیکشن آپ دیکھیں کیسے ہوئے ہیں. پھر تو کسی بھی انتہائی رویے سے بچنا چاہیے، ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اصل حکم کو چھوڑ ہی نہ دیں. لیکن ایکسٹریم کس کو کہیں گے؟
کہ اس حکم سے زائد کرنے کو، اس حکم کے کرنے کو ایکسٹریم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اصل حکم کے ماننے کو بھی ایکسٹریم سے تعبیر کیا کہ دس از ٹو مچ، یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت گرمی ہے۔ آج کے دور میں کون کرتا ہے؟ یہ تو بالکل ہی بیکورڈ لگتے ہیں۔ ایکسٹریم کو خود نہیں ڈیفائن کرنا، بلکہ ایکسٹریم جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس سے زائد کیا ہے جو ہمیں حکم ملا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کے مکاتب غلام کے پاس اس قدر مال ہو جس سے وہ معاہدہ میں طے شدہ رقم ادا کر سکتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس غلام سے پردہ کرے۔ فَلْتَحْتَجِبْ، یہاں بھی حجاب کا لفظ آتا ہے بیسیکلی حدیث میں، جس کو کوٹ کرنا مقصود تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اپنے غلام سے پردہ نہیں کرنا ہوتا، جس کا ذکر سورۃ النور کی آیت میں بھی گزرا، او ما ملکت ایمانہن۔ تو اس میں وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ان کے کپڑے چھوٹے تھے کہ وہ سر ڈھانپتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہاں تمہارے والد اور غلام کے سوا اور کوئی نہیں، اس لیے تم ریلیکس ہو جاؤ۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ویسے عورت اپنے خریدے ہوئے غلام سے حجاب کی وہ پابندی نہیں کرے گی، جلباب نہیں اوڑھے گی جب تک کہ وہ آزاد نہیں۔ ہاں اگر وہ اسے آزاد کرتی ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ جس سے وہ آزادی خرید سکتا ہے، تو اس صورت میں اس سے پہلے کہ وہ آزاد ہو وہ پردہ شروع کر دے اس سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم آپ کی معیت میں احرام باندھے ہوئے تھی تو اونٹ سوار قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے، وہ جس وقت سامنے ہوتے ہم اپنے سروں کے اوپر سے چادر چہرے تک لٹکا لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم پھر سے چادر کو چہرے پر سے ہٹا لیتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو من جلابیب، من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باز، یعنی بڑی چادر کا بعض حصہ مزید لٹکا لیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یعنی اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سواری کرتے تھے تو وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب ان کے پاس سے اور مرد حضرات اونٹوں پر گزرتے تو وہ آمنے سامنے ہو جاتے، بالکل ایسے جیسے ہم گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی سیدھی سڑک پہ چل رہی ہے تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے عموماً ایک دوسرے کو لوگ نظر نہیں آتے، لیکن اگر کسی اشارے پہ رکے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیشوں میں سے ایک دوسرے کو عموماً لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں خصوصی احتیاط چاہیے۔ تو حضرت عائشہ بھی ایسے ہی واقعے کا ذکر فرماتی ہیں کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم سروں کے اوپر سے چادر چہرے تک لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو پھر ہم اپنا چہرہ کھول دیتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو عورتوں کو مردوں کے راستے میں چلتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف ہٹ جاؤ، راستے کے درمیان چلنا تمہارا حق نہیں، ایک طرف ہو کر چلا کرو۔ یعنی بیچ میں مردوں کے مکس ہو کے نہ چلو کہ کسی کی کونی پڑے، کسی کا کندھا لگے، کہیں دھکا پڑے، اس چیز سے بھی اوائڈ کرو۔ یعنی محض جلباب اوڑھ لینا کافی نہیں، سڑک پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے چلنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اب وہ دونوں طرف ہی یا تو شاپ کیپرز ہیں یا پھر ان کے گاہک کھڑے ہوتے ہیں، اب اس صورت میں تو پھر صرف درمیان ہی سیف ہے، کیونکہ آپ دونوں طرف سے بچ کے بیچ میں چل سکتے ہیں۔ اب ایسا موقع جب آ جائے کہ جب بیچ میں چلنا زیادہ محفوظ ہو تو وہ زیادہ پھر بہتر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی مطلوب نہیں ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ وہ روح کہ آپ کیوں فرما رہے ہیں یہ بات کہ مردوں کے بیچ بیچ میں نہ چلو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مثلاً آپ حج عمرے پر گئے تو وہاں بھی کوشش کیا کرنی چاہیے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ جا گھسیں۔ اب کوشش کریں کہ ذرا سمٹ کے الگ الگ رہ کے چلے، کہ جب بہت رش ہو جاتا ہے پھر بالکل ناممکن ہوتا ہے، مگر عمرے وغیرہ پہ عموماً جب اتنا رش نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اس بھیڑ میں بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یعنی دنیا کا وہ واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ طواف میں بھی کھڑے ہو کر مطوف جو ہوتے ہیں وہ الگ کراتے رہتے ہیں کہ خواتین ایک طرف کو ہو جائیں، تو اس میں بعض خواتین بہت مائنڈ کرتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ رش کم ہے تو بچ بچا کے جا کے ہاتھ لگا لیں، حجر اسود کو آپ بوسہ دے لیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے دوپٹہ بھی اتر جائے گا اور بال بھی کھچ جائیں گے
اور بالکل ہی مردوں کے بیچ میں سینڈوچ بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ پھر اوائڈ کریں، کیونکہ حجاب محض کپڑا اوڑھنے کا نام نہیں ہے. کپڑا تو ایک پہچان ہے، وہ جسم کو محفوظ کر رہا ہے، لیکن جو ادب آداب ہیں اس کو پہن کر پھر اس کپڑے کی عزت کروانے کے، کیونکہ جب ہم اسے پہن کے ہوشی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کپڑا بھی بے عزت ہوتا ہے. یعنی وہ جلباب کی بھی بے عزتی ہوتی ہے کہ جب ہم اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ابھی تو یہ احادیث میں نے آپ کو سنائی، ایک آدھ قول بھی میں سنا دیتی ہوں آپ کو. عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے چہرہ لپیٹنے کا، یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نام نہاد سختی بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر بعضوں کا جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پہ وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے، اور بعض ائمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھانپنا لازم ہے، اور جہاں فتنہ نہ ہو، تو جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے، پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھانک لیتے تھے، کہ مثلاً آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رخصت اور ہوگی، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا. تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح یہ کہا ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا گیا. یعنی جتنے بھی یہ جو چار ائمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو، جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہوں وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کھولے. اچھا بعض کہتے نہیں وہ دور تھا اس میں مسلمان عورتوں کو یہ سارے احکامات دیے گئے، آج نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں ان خواتین کی پیروی کا حکم بھی ہے. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، جو اصل حکم ہے اور جس مقصد کے لیے آیت پڑھی گئی ہے کہ وہ تو انصار و مہاجرین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ الذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، یعنی جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے پیروکار ہیں. کیوں؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. علم کی کمی ہے نا، اس لیے صحابہ کرام ہوں، صحابیات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ہمارے لیے خوبصورتی کی بات کیا ہے؟ ان کی پیروی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا، اور انہیں چھوڑ کر دین سے دور اللہ کے نافرمان اور غیروں کی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کی پیروی کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان کو فالو کرنا، یہ ہمارے کس فائدے میں؟ ایک طرف کون ہے؟ مہاجرین و انصار ہیں، ان کی ازواج ہیں، نساء المومنین ہیں، جن کا طرز عمل یہ میں نے آپ کو بتایا، جس میں ازواج مطہرات اور ان کے علاوہ عام مسلمان خواتین کا بھی طرز عمل کچھ مثالیں سامنے ہیں. کچھ اور مثالیں بھی ہیں جن کی اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ رول ماڈل کون ہے؟
وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل وہ نہیں ہے کہ جو دین سے بیزار، اللہ اور اس کے رسول سے بیزار اور ہمارے دین سے نفرت کرنے والے اور اس کو ختم کر دینے کے تہیا کرنے والے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، نہ ہمارے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہے یا نہ ہم ان کی پیروی کریں گے. اور یہ قول کس کا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بے وقوف کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مخلص اہل ایمان منافقین کی نظر میں کیا تھے؟ سفہاء، بے وقوف تھے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کو کیا سمجھتے تھے؟ دنیا کا نقصان. وہ کہتے تھے پاگل ہو، ان باتوں پہ عمل کر کے تو ساری دنیا ہاتھ سے جائے گی. ٹھیک ہے سنبھالو دنیا، پھر آخرت میں دیکھ لینا. الا انہم ہم السفہاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں یہ بے وقوف کہتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں. انہیں خود نہیں پتا کہ نفع نقصان کا معیار حقیقی کیا ہے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے، حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا بے وقوفی ہے یا اس کا انکار کرنا بے وقوفی ہے. اللہ کو راضی کرنے والا بے وقوف ہے. اگر ہم اس کا ایک خلاصہ کر لیں، اور اگر کبھی کہیں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ جو حجاب کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں، تو آپ کے پاس بہت کلیئر کٹ واضح دلیل اور جواب ہونا چاہیے. اس کو ہم اب دو طرح سے دیکھیں گے. نمبر ایک، ڈریسز کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں اس کے اعتبار سے دیکھیں گے. سب سے پہلے تو سورۃ الاعراف میں لباس کا ذکر ہوا ہے. سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر 26 سے 28 تک. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کہ ایک انسان کو اللہ نے جانور سے ممتاز کیا ہے. جانوروں کا ڈریس اللہ تعالیٰ نے خود ہی چنا، خود ہی پہنا دیا اور ایک ہی میں مرتے دم تک ان کو رکھا. مثلا طوطے کا ڈریس ہے تو جو ہے وہ اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں، اس بیچارے نے تو شاید اپنے آپ کو دیکھا بھی نہ ہو. طوطے کا لباس، گدھے کا لباس، بھینس کا لباس، بلی کا لباس، ہرن کا لباس، زیبرے کا لباس، یہ سب کس نے ڈیزائننگ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اینڈ ونس فار آل. نہ دھونے کا مسئلہ، نہ سکھانے کا، نہ استری کا، نہ بنانے کا، کوئی پرابلم نہیں. یہ ہیں جانوروں کے لباس، ریڈی میڈ، فل ڈریس، موسٹ کنوینئنٹ ڈریسز. کسی کے بال ہیں، کسی کے کھال ہے، کسی کا کچھ اور. لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی. ان آیات سے پچھلی آیات میں انسان کے زمین پر آنے کا واقعہ بیان ہوا. جب انسان کو فوقیت ملی ساری مخلوق پر تو شیطان جل گیا کہ میں کیسے سجدہ کروں، انا خیر منہ. انسان کا دشمن ہو گیا، اور اس نے سب سے بڑی دشمنی کیا کی کہ انسان کا لباس اتروائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یہ لباس تم پر اتارا ہے. یعنی لباس پہننے کا جذبہ اور ضرورت ہم نے تمہارے دلوں میں اتاری ہے. کیوں اتارا ہے لباس؟ کیوں ہم نے لازم کیا کہ لباس میں رہو، بے لباس نہ ہو؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، قابل شرم حصوں کو. وریشا، اور زینت بھی ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں جو اس کے لیے باعث زینت ہے، تو انسان کے لیے اس کا ڈریس اپ ہونا باعث زینت ہے. اور یہ لباس کون سا ہے؟ گھر کے اندر کا، مرد کا اپنے انداز میں اور عورت کا اپنے انداز میں، ہر علاقے کی ضروریات اور طریقوں کے مطابق. اس میں آپ جو چاہیں کریٹیوٹی لائیں، خوبصورت بنائیں، اس میں آپ کو حدود بتا دی گئی اور آزادی دی گئی. لیکن یہ لباس گھر کے اندر تو پہنیں گے،
گھر کے باہر کا نہیں ہے. اس لباس کے بارے میں بھی فرمایا وہ لباس التقوی. دیکھو لباس فخر کا ذریعہ نہ ہو، لباس سے بھی تقوی جھلکتا ہو. ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نمود و نمائش کا نہ ہو، فخر و غرور کا نمائندہ نہ ہو. ذالک من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے بھی ہے. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے. کس طرح؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اور کس طرح نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس اتروا دیے تھے. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ننگا کر دے. تو لباس کا ہونا باعث عزت ہے اور اتارنا باعث ذلت ہے. اور شیطان نے اپنی دشمنی کا پہلا وار جو جنت میں ہی کیا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا پر، وہ کیا تھا؟ جنت سے بھی نکلوایا اور ساتھ لباس بھی اتروایا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ہر وقت وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تمہیں پتہ ہی نہیں وہ آس پاس ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. انا جعلنا الشیاطین، لیکن یہ شیطان ہر ایک کو نہیں نقصان دے سکتے. یہ ہم نے بنائے ہیں دوست، اولیاء للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے جو مانتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا پھر شیطان ان کے سرپرست بن جاتے ہیں. اور وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، ان سے پوچھا جائے بھی کیوں کیا، کہتے ہیں اس پر تو ہم نے باپ دادا کو پایا تھا. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے کہیں منع نہیں کیا. اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو چاہو پہنو اور چاہو تو نہ بھی پہنو. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم بالکل نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے. تو یہ آیات بیسک ڈریس کے بارے میں ہیں، انر ڈریس کے بارے میں، جسم کو ڈھانکنے کے بارے میں. یہ ڈریس زینت کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈریس خوبصورتی کا ذریعہ ہے، یہ ڈریس انسان کی عزت و وقار کا ذریعہ ہے. ان تین آیتوں کو سامنے رکھ کے جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ لباس باعث زینت ہے، باعث عزت ہے. لباس کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، بے حیائی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اس کا حکم نہیں دیتا. ٹھیک ہے.